کے خاکے بنائے جاتے ہیں وہ جو صورت نظر میں رہتی ہے، اس کے خاکے بنائے جاتے ہیں وہ جو صورت نظر میں رہتی ہے، یہ نشانی ہے جانے والوں کی، یہ نشانی ہے جانے والوں کی، یہ جو خوشبو سی گھر میں رہتی ہے، یہ نشانی ہے جانے والوں کی، یہ جو خوشبو سی گھر میں رہتی ہے، ایسی حالت ہے ہجر میں دل کی، ایسی حالت ہے ہجر میں دل کی، جیسے کشتی بھنور میں رہتی ہے، ایسی حالت ہے ہجر میں دل کی، جیسے کشتی بھنور میں رہتی ہے، سارے کردار اس کے خاص ہوئے، سارے کردار اس کے خاص ہوئے، بس کہانی نگر میں رہتی ہے، سارے کردار اس کے خاص ہوئے، بس کہانی نگر میں رہتی ہے، جس کی باسی حسین چڑیاں ہیں، جس کی باسی حسین چڑیاں ہیں، ایسی بستی شجر میں رہتی ہے، جس کی باسی حسین چڑیاں ہیں، ایسی بستی شجر میں رہتی ہے، تھک چکی محنتیں کسانوں کی، تھک چکی محنتیں کسانوں کی، پھر بھی تلخی ثمر میں رہتی ہے، اور شعر کہہ رہی ہے تیرے لبوں کی ہنسی، کہہ رہی ہے تیرے لبوں کی ہنسی، رات پنہا سحر میں رہتی ہے، اور کم ملی ہے سمندروں کو عدیل، کم ملی ہے سمندروں کو عدیل، جو نمی چشم تر میں رہتی ہے، کم مقید وہ گھر میں رہتی ہے، روشنی تو سفر میں رہتی ہے۔ محترم حاضرین، اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محسن مدھیانہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کام سے نوازیں۔ ڈاکٹر محسن مدھیانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب میزبان ہیں اور جو دوست دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سارا شہر شخصیت جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے پروفیسر سمیع اللہ قریشی صاحب کا ہے کہ ان کے نام پہ ابھی بھی لوگ چلے آتے ہیں، خاص طور پر ممنون صاحب صدر جناب پروفیسر سلطان الطاف علی صاحب کا۔ کوئٹہ جب میں گیا تھا میری کتاب اور مسئلہ ہی کوئی نہیں کی، انہوں نے صدارت کی تھی، اس کی تقریب پذیرائی کی، ممنون ہوں اچھے جاوید صاحب کا فیصلہ آباد سے تشریف لائے، اور وہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی تھی کہ نسیم سحر کسی لڑکی کا نام ہے، نسیم سحر کسی لڑکی کا نام ہے، وہ دیکھ لیں کہ نسیم سحر یہ ہے۔ ہمارے بہت اچھے شاعر جو ان کا تخلص پہلے نسیم سحر جدہ کے نام سے مجھے، کیونکہ جدہ میں رہتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے جدہ ان کا تخلص ہے۔ یہ دو غلط فہمیاں تھیں ان کے بارے میں، ایک یہ لڑکی ہیں اور دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ یہ جدہ ان کا تخلص ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے میں چند مائیے پیش کرتا ہوں۔ کوئی پھول گلاباں دے، کوئی پھول گلاباں دے، دل نہ لانا جی اے سودے عذاباں دے۔ کوئی پھول گلاباں دے، دل نہ لانا جی اے سودے عذاباں دے،
تندور بھی بل پے نے تندور سارے تندور دیکھے اس نوی نسل کے تھوڑے بندے بیٹھے تندور بھی بل پے نے جنہ تیرا حسن دکھا وہ ہوں تھی چھل پے کدی چھل ہوئے سو تو پتا سی تندور بھی بل پے نے جنہ تیرا حسن دکھا وہ ہوں تھی چھل پے نے لوکی پہ سکھتے نہیں لوکی پہ سکھتے نہیں اس دیش کا کہ ہو سی جتنے جج پہ لکھتے ہیں لوکی پہ سکھتے نہیں اس دیش کا کہ ہو سی جتنے جج پہ لکھتے نہیں کوئی سر پہ تاج ہوئے کوئی سر تے تاج ہوئے کوئی سکھ نال سوندا نہیں جتھے پولیس کا راج ہو کوئی سر تے تاج ہوئے کوئی سکھ نال سوندا نہیں جتھے پولیس کا راج ہوئے شیر غور نہ سنے کوئی مایا کے کوئی نیزہ بازی ہے کوئی وکیل دوست بھی بیٹھے ہیں کافی سارے کہ کوئی نیزہ بازی ہے اور جتنا کا اسیاں پر وہ حق وچ قاضی ہے کوئی نیزہ بازی ہے جتنا کا اسیاں پر وہ حق وچ قاضی ہے تے شاماں دی لالی ہے شاماں دی لالی ہے تے جیڑی کان وچ گل کیتی ہے نہیں دسن والی ہے شاماں دی لالی ہے جیڑی کان گل کی نہیں دسن والی ہے تے کوئی موڑا کانے دا کوئی موڑا کانے دا تے تیرے باجوں میں سجنا نہیں ایک بھی آنے دا کوئی موڑا کانے دا تے تیرے باجوں میں سجنا نہیں ایک بھی آنے دا تے چاٹی وچ کنگ مایا چاٹی کنگ مائیا جیڑا رنگ سجن آتا وہ ساڈا رنگ مائیا چاٹی کنگ مائیا جیڑا رنگ سجن آتا وہ ساڈا رنگ مائیا پکی سر مائیا پکی سر مائیا چھوڑ دے زد اپنی ہوں آ کے مل مائیا پکی سر مائیا پکی سر مائیا چھوڑ دے زد اپنی ہوں آ کے مل مائیا شیر مائیے نے غور کریا ہے کہ جنگلاں وچ شیں آیا جنگلاں وچ شیں آیا جدوں دا ٹر گیا ہے کوئی تے کوئی نہیں اومی آیا جنگلاں وچ شیں آیا جدوں دا ٹر گیا ہے اتنے کوئی نہیں نہیں آیا تے دریا تے پل مائیا دریا تے پل مائیا ہیرے نہیں دے سکتے تو رکھ لے پل مائیا دریا تے پل مائیا ہیرے نہیں دے سکتے تو رکھ لے پل مائیا تے پکھے دی جھل ہو سی پکھے دی وہ تو یاد آ رہی ہونی پکھے دی جھل ہو سی وہ ہوں تھی نہیں آیا شالا ڈولا ول ہو سی پکھے دی جھل ہو سی ہوں تک نہیں آیا شالا ڈولا ول ہو سی پیپلاں دی چھاں ہوے پیپلاں دی چھاں ہوے عمران ظفر تھوڑے واسطے شیر ہے پیپلاں دی چھاں ہوے نہیں گھاٹا دعاواں دا جد جیندی ماں ہوے پیپلاں دی چھاں ہوے تسی تے میں اپنی ماں مس کر رہے ہیں پیپلاں دی چھاں ہوے نہیں گھاٹا دعاواں دا جد جیندی ماں ہوے تے آٹے دی چکی ہے آٹے دی چکی ہے
ذرا بھی نہیں گستا میرا ڈھولا شکی ہے، آٹے دی چکی ہے وہ ذرا بھی نہیں وسدا میرا ڈھولا شکی ہے۔ میں تو دے سارے مائیے پر ہوں، باقی نہیں سننے تے آخر تے آخری مائیا تے کوئی تھل وچ کھجیاں نے، کوئی تھل وچ کھجیاں نے، کوئی تھل وچ کھجیاں نے، لوکاں دیاں اساں کھجیاں رب ساڈیاں کھجیاں نے۔ کوئی 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 تھل وچ کھجیاں نے، کوئی کوئی تھل وچ کھجیاں نے، لوکاں دیاں اساں کھجیاں رب ساڈیاں کھجیاں نے۔ محترم حاضرین، ڈاکٹر نیاز علی مسلم مجھانہ کے مائیے آپ سن رہے تھے، اور وہ جو 3 غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے گئے ہیں نصیب سحر کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں ملتمس ہوں جناب لطیف شاہدائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم لطیف شاہدائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، غزل سے پہلا دو شعر سماعت فرماؤ۔ محبت کے سمندر میں طلبگاروں سلام ہوئے، محبت کے سمندر میں طلبگاروں سلام ہوئے، بچھڑ گئے دے عقیدت مند سے غم خارو سلام ہوئے، بچھڑ گئے دے عقیدت مند سے غم خارو سلام ہوئے، اور منا کے یاد تر گئے جی تساں جلدی وہ سکھ دیتا ہے، منا کے یاد تر گئے جی تساں جلدی وہ سکھ دیتا ہے، سمیع اللہ قریشی دے پرستارو سلام ہوئے، سمیع اللہ قریشی دے پرستارو سلام ہوئے۔ ایک شہری سے حوالے نال اور لکھو جناب خان صاحب کہ کسے نال نہ ہیرا پھیری کر اس ہیرا پھیری مک بننا ہے، کسے نال نہ ہیرا پھیری کر اس ہیرا پھیری مک بننا ہے، کر فخر نہ در جاگیراں دے جاگیر کسیری مک بننا ہے، کر فخر نہ در جاگیراں دے جاگیر کسیری مک بننا ہے، اور میں بھول کے یاد لطیف نہ رکھ، میں بھول کے یاد لطیف نہ رکھ، اس میں تیری مک بننا ہے، پیا ہوا ہے ٹوپا ڈھیری ہوں اس آخر ڈھیری مک بننا ہے، پیا ہوا ہے ٹوپا ڈھیری ہوں اس آخر ڈھیری مک بننا ہے۔ مہربان سے قسم دے چند صاحب کہ جڑے بدل پہ گج دن ساون دے سارے آر اس دے آون دے، مہربانی جڑے بدل پہ گج دن ساون دے سارے آر اس دے آون دے، اور وہ بھی راہ دے کنیا ککھاں نوں مینوں پلکاں نال ہٹاون دے، وہ بھی راہ دے کنیا ککھاں نوں مینوں پلکاں نال ہٹاون دے، اور اساں سبق وفا دا پڑھیا ہے، اساں سبق وفا دا پڑھیا ہے، سانوں اس دے بھار بناون دے، اساں سبق وفا دا پڑھیا ہے، سانوں اس دے بھار بناون دے، تے بندہ پہلے سوچ کے قدم اٹھائے پیچھے کی فائدے پچھتاون دے، بندہ سوچ کے پہلے قدم اٹھائے پیچھے کی فائدے پچھتاون دے، اور شیر لکھنا کہ تینوں مہر مبارک پر مینوں، تینوں مہر مبارک پر مینوں سر چھپڑی ہیٹھ لکاون دے، تینوں مہر مبارک پر مینوں سر چھپڑی ہیٹھ لکاون دے، اور رتوں دیون والے مجنوں گئے اج عاشق چوریاں کھاون دے، رتوں دیون والے مجنوں گئے اج عاشق چوریاں کھاون دے، اور اسے سجن دی سر تے باں ہوسی مینوں جھوک لطیف لداون دے، اسے سجن دی سر تے باں ہوسی مینوں جھوک لطیف لداون دے۔ اپنے نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم علی شمساری سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔
جناب حاجی انیس انصاری. معزز خواتین و حضرات، آج کی اس مجلس میں ہماری جماعت پاکستان عوامی تحریک کے ضلعی صدر اور میرے ڈسٹرکٹ چیف سلطان مشتاق صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جو فرزند ارجمند ہے صدر تقریب کے. میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ایک نظم خواتین کی توجہ کے لیے. بیٹیاں پھول ہیں، یہ بیٹی کے لیے میں نے نظم کہی تھی، یہ رخصتی کہی تھی. بیٹیاں پھول ہیں آنگن میں مہکتے ہوئے پھول. بیٹیاں پھول ہیں آنگن میں مہکتے ہوئے پھول، مسکراتی ہیں تو کیاری کی ہر ایک شاخ بہار جھوم اٹھتی ہے. مسکراتی ہے تو کیاری کی ہر ایک شاخ بہار جھوم اٹھتی ہے. بولتی ہے تو پرندے آ کر محویت سے انہیں تکتے ہیں. بولتی ہے تو پرندے آ کر محویت سے انہیں تکتے ہیں. چلتی ہیں تو اسی انداز دلاویز کے ساتھ تتلیاں اڑتی چلی آتی ہیں. بیٹیاں پھول ہیں آنگن میں مہکتے ہوئے پھول، مسکراتی ہیں تو کیاری کی ہر ایک شاخ نہال جھوم اٹھتی ہے. بولتی ہیں تو پرندے آ کر محویت سے انہیں تکتے ہیں. چلتی ہیں تو اسی انداز دلاویز کے ساتھ تتلیاں اڑتی چلی آتی ہیں. ہنستی ہیں تو ہری شاخوں پہ کھلی، ہنستی ہیں تو ہری شاخوں پہ سجی کونپلیں بندے کباب کھولتی ہیں. ہنستی ہیں تو ہری شاخوں پہ سجی کونپلیں بندے کباب کھولتی ہیں. دوسرا بل شادی کا بل یک بیک دستکیں دیتا ہے ہنا کا موسم. یک بیک دستکیں دیتا ہے ہنا کا موسم. گھر کے ماحول پہ جنت کا گواہ ہوتا ہے. یک بیک دستکیں دیتا ہے ہنا کا موسم. گھر کے ماحول پہ جنت کا گواہ ہوتا ہے. روح کے سوئے ہوئے تار ہلاتا ہے کوئی، تربیہ ساز بجاتا ہے کوئی، اجنبی دیش سے آتا ہے کوئی. یک بیک دستکیں دیتا ہے ہنا کا موسم. گھر کے ماحول پہ جنت کا گما ہوتا ہے. روح کے سوئے ہوئے تار ہلاتا ہے کوئی، تربیہ ساز بجاتا ہے کوئی، اجنبی دیش سے آتا ہے کوئی. بیٹیاں اذن سفر مانگتی ہیں، اپنا سامان سفر باندھتی ہیں. بیٹیاں اذن سفر مانگتی ہیں، اپنا سامان سفر مانگتی ہیں. جانب منزل نادیدہ چلی جاتی ہیں، پیکرے مہر و محبت میں ڈھلی جاتی ہے. اب شادی کے بعد کا منظر آخری بند. کنجے تنہائی میں، کنجے تنہائی میں در آتی ہے ایک شام فراق. کنجے تنہائی میں در آتی ہے ایک شام فراق. یاد ایام کے میلے میں ہے گم، عمر آئندہ کے بوڑھے لمبے. کنجے تنہائی میں در آتی ہے ایک شام فراق. یاد ایام کے میلے میں ہے گم، عمر آئندہ کے بوڑھے لمبے. صحن میں رنگ حنا باقی ہے، گئے لمحوں کی صدا باقی ہے. صحن میں رنگ حنا باقی ہے، گئے لمحوں کی صدا باقی ہے.
नो के लब हर पे दुआ बाकी है। एक छोटी लहर के गजल के 3 शेर पढ़ूंगा। अपने दोस्त अरशद जावेद की तवज्जो के लिए। लंबे कद के बोने हैं, तवज्जो कीजिए, लंबे कद के बोने हैं, कैसे अजब खिलौने हैं। लंबे कद के बोने हैं, कैसे अजब खिलौने हैं, कैसे कैसे मैले लोग, कैसे कैसे मैले लोग, कितने साफ बिछोने हैं, कैसे कैसे मैले लोग, कितने साफ बिछोने हैं। लंबी तान के सो जाओ, लंबी तान के सो जाओ, फैसले देर से होने हैं। लंबी तान के सो जाओ, आपकी नजरें, फैसले देर से होने हैं। और जाहिद खुर्शीद लोधी साहब आपके लिए शेर है। मैं हूं और स्कूल अनीस, मैं हूं और स्कूल अनीस, बच्चे मेरे खिलौने हैं। मैं हूं और स्कूल अनीस, बच्चे मेरे खिलौने हैं। गजल पेश करता हूं। आकी बेगम मुस्तसिमुल्लाह कुरैशी आज के जिस कैफियत से गुजर रही हैं, मैं भी कुछ ऐसी कैफियत से बरसों गुजरता आ रहा हूं। राम रियाज का एक शेर था, हमारे सामने कुछ मुब्तलाए गम गुजरे, हमारे सामने कुछ मुब्तलाए गम गुजरे, फिर उसके बाद उसी रास्ते से हम गुजरे। ऐसी मुश्तरका कैफियत है। आंटी के लिए मतला है, तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, रात गए कमरे में बारिश होने लगती है। तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, रात गए कमरे में बारिश होने लगती है। अभी तो घर में उससे बड़ी बहनें भी बैठी हैं। मुश्ताक साहब, सुल्तान मुश्ताक साहब, अभी तो घर में उससे बड़ी बहनें भी बैठी हैं। कभी कभी वो बाप को देख के रोने लगती है। अभी तो घर में उससे बड़ी बहनें भी बैठी हैं। कभी कभी वो बाप को देख के रोने लगती है। मेहमान फिर से आस की शम्मा गुल कर जाते हैं। मेहमान मेहमान फिर से आस की शम्मा गुल कर जाते हैं। फिर वो किचन में छूटे बर्तन धोने लगते हैं। मेहमान फिर से आस की शम्मा, मेहमान फिर से आस की शम्मा गुल कर जाते हैं। फिर वो किचन में झूठे बर्तन धोने लगती है। कभी कभी वो आंख, कभी कभी वो आंख क़याम दिखाई देती है। कभी कभी वो आंख ख़याम दिखाई देती है। कभी कभी उससे भी वहशत होने लगती है। कभी कभी वो आंख क़याम दिखाई देती है। कभी कभी उससे भी वहशत होने लगती है। वो क्या जाने बेताबीरी का जानलेवा कर, वो क्या जाने बेताबीरी का जानलेवा कर। वो तो माला में हर ख्वाब पिरोने लगती है। वो क्या जाने बेताबीरी का जानलेवा कर। वो तो माला में हर ख्वाब पिरोने लगती है। लोगों को रुदात सुनाकर एक नादा लड़की, लोगों को रुदात सुनाकर एक नादा लड़की अपने ही रास्ते में कांटे बोने लगती है। लोगों को रुदात सुनाकर एक नादा लड़की अपने ही
रस्ते में कांटे बोने लगती है, फिर कोई कशकोल थमा देता है हाथों में, फिर कोई कशकोल थमा देता है हाथों में। गैरत जब भी अपना दामन धोने लगती है, फिर कोई कशकोल थमा देता है हाथों में, फिर कोई कशकोल थमा देता है हाथों में। गैरत जब भी अपना दामन धोने लगती है, मुझता है तूफानों से लड़ने वाले कौन से जाने अनीस, तूफानों से लड़ने वाले कौन से जाने अनीस, हमें तो हर छोटी सी लहर डुबोने लगती है। तूफानों से लड़ने वाले कौन से जाने अनीस, हमें तो हर छोटी सी लहर डुबोने लगती है। तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, रात गए कमरे में बारिश होने लगती है। मोहतरम हाज़रीन, साहिब सदर जनाब सुल्तान अल्ताफ अली को इस्लामाबाद के लिए निकलना है, तो इसलिए जो है वो उन्होंने हुक्म फरमाया कि अभी इसी वक्त जो है ना मुझे बुलाया जाए सदात के खुतबे के लिए। तो मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सदात की खुतबा जो है इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। मोहतरमा बेगम साहिबा मुसफ हमीउल्लाह कुरैशी साहिबा, सदर नशीनान गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रात व ख़वातीन, मुझे इस महफिल में शामिल होकर ये मुशर्रफ हुई कि इस नशिस्त में शोराए कलाम आला दर्जे के मौजूद हैं और अपना कलाम सुना चुके हैं और सुना रहे हैं। गोया जहां को ये आज भी फैज हासिल है कि यहां शेर व सुखन का चर्चा चल रहा है और ये एक अमन और मोहब्बत की निशानी है, दलील है। जहां शेर व सुखन चले, अल्लाह करे ये जारी रहे। मैं आज के नशिस्त में अपनी तरफ से एक मजबूरी तौर पर खाका समझ लें या अपने जज्बात का इजहार समझ लें, इफ्तिखार जंग प्रोफेसर समीउल्लाह कुरैशी की याद में कुछ बातें करूंगा। मेरा कोयटा में मुसलसल कयाम और बलोचिस्तान में 32 साल कॉलेज कैडर में सर्विस में मुझे पंजाब के अहबाब व दानिशवरों से दूर रखा है, बल्कि उनसे ला इल्म भी रखा। इन्हीं अरबाब इल्म व दानिश में प्रोफेसर समीउल्लाह कुरैशी अल्लाह जल्ल शानहू मग़फ़िरत व रहमत फरमाए का नाम गिरामी भी आता है। मैं जब साल 2000 को मुलाजमत से रिटायर हुआ तो अपने आबाई गांव दरबार हज़रत सुल्तान बाहू क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ में ज्यादा मुझे क़याम का मौका हासिल हुआ और फिर प्रोफेसर साहब से कुछ मुलाकातें हुई और वो मुलाकात के लम्हात
حقیقت ہے کہ امر ہو کر رہے ہیں۔ اب سوچتا ہوں ہم ایک بڑے صاحب علم و دانش کو کھو بیٹھے ہیں، زاہد خلوت نشین دوش میں خانہ شد، از سر پیمان گزر بر سر پیمانہ شد۔ خلوت نشین ہو جانے والے زاہد نے بہکانے کی راہ لے لی ہے، ہم سے وعدہ و اقرار چھوڑ کر سراہی و جام لے کر بیٹھ گئے۔ پروفیسر سمیر اللہ قریشی اردو اور انگریزی کے شاعر، نظم و غزل خوب لکھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا، ایک ادیب و افسانہ نویس، محقق و ماہر تعلیم تھے، اور اس پر مستضاف یہ کہ اللہ کے شکر گزار بندہ تھے۔ یہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ان سے مختصر ملاقاتوں اور ان کی تصانیف کا کچھ مطالعہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان کی آپ بیتے لمحوں کی چاپ اور کتاب استاد محترم کو غور سے پڑھا اور سر زمین جھنگ پر نظر ڈالی ہے ان کی کتاب۔ آپ بیتی میں سچ سچ کہہ دینا اور لکھ دینا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، مگر انہوں نے سب کچھ کسی روح رعایت کے بغیر بے تکلفانہ کہہ دیا۔ گھر سے بر واعظ شہر ان سخن آسان نہ شود، گھر سے بر واعظ شہر ان سخن آسان نہ شود، دار یا برسد و سالوس مسلمان نہ شود۔ اگرچہ شہر کے باعث کے لیے یہ بات آسان نہ ہو، لیکن جب تک وہ ریا اور مکر اختیار کیے رہے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ ان کا ظاہر باطن ایک تھا اور جو کچھ کہا صاف صاف کہتے صاحب علم تھے اور علم کو عام کرتے تھے۔ روزمرہ کے واقعات اس طرح بیان کیے ہیں کہ اس سے معاشرہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان کے انشائیہ میں بے سادگی اور علاقائی زبان کا اردو میں آزادانہ استعمال ہے۔ ہر علاقہ اور نواح کا تعارف وضاحت سے کیے جاتے ہیں۔ وہ کتاب کی آپ بیتی میں مختلف واقعات بھی سناتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی فکر اور نتیجہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اپنی کم مائگی اور معاشی مشکلات کھل کر بیان کر جاتے ہیں۔ بچوں کے رسالوں کے نام، ادبی مجلات، مروجہ کتابوں کے نام بھی حاصل ہو جاتے ہیں جو ماحول اور معاشرہ کو ذوق بخشتے ہیں۔ ادیبوں، شاعروں اور اساتذہ و پروفیسروں کے نام اور بعض سیاستدانوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بیتے لمحوں میں بچپن کی یادیں، سکھوں کا مسلمانوں سے سلوک، مسلمانوں کی پسماندگی، غیر مسلموں کا نفرت انگیز سلوک، رنجیت سنگھ کے بعد سکھ گردی کا دور اور مساجد کو گردوارہ بنائے جانے کے واقعات ملتے ہیں۔ جنگ پر سب سے پہلے میاں نور محمد چیلا نے تاریخ جنگ سیال لکھی۔ یہ کتاب بنیادی طور پر سیال قبیلے کا مکمل تعارف ہے اور کسی حد تک ضلع جنگ کا احوال اور باشندوں کے اطوار پر بھی ہے، جو ایک مفید کوشش ہے۔ پھر بلال زبیری نے اولیاء جنگ اور تاریخ جنگ لکھ کر جنگ کی تاریخ اور ثقافت کو روشن کیا ہے۔ ہمارے موجود پروفیسر صاحب نے کتاب
سرزمین جنگ آثار و ثقافت لکھ کر عالمانہ تحقیقی کام سر انجام دیا ہے، جس میں جنگ کے اہم آثار قدیمہ پر روشنی ڈالی ہے، نیز تاریخی روایات کے اصل ماخذ حاصل کر کے اہم اور الجھے ہوئے واقعات کو درست کر دیا ہے۔ مثلا پیر عبد الرحمن ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کو تاریخی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے پوتے ہونے کا پایا اسبات پر پہنچایا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے ورود سے قبل حجاج بن یوسف سے پریشان ہو کر ادھر سندھ کے علاقہ میں وارد ہوئے۔ یہ علاقہ سب سندھ کا علاقہ تھا، جہاں موجودہ سلطان باہو اور احمد اور سیال کے درمیان واقع شہر ضرور قلعہ ضرور پر آ کر قیام پذیر ہو گئے، جو بعد میں پورا علاقہ ان کے نام پر پیر عبد الرحمن سے مشہور ہوا۔ پروفیسر صاحب مرحوم بنیادی طور پر ایک ماہر تعلیم تھے، اس لیے فروغ علم پر ان کے افکار بڑے نمایاں تھے۔ ملاحظہ چند باتیں، علم غیر متعصب رویے کی بنیاد ہے۔ جب تک تعصب جہالت اور خوف سے جنم لیتا ہے، جبکہ تعصب جہالت اور خوف سے جنم لیتا ہے۔ علم و فن کو کفر اور ایمان کے معیار پر پرکھنا شاید علمی ناانصافی ہے۔ علم و فن کو کفر اور ایمان کے معیار پر پرکھنا شاید علمی ناانصافی ہے۔ علوم و فنون کب فاسق و فاجر یا کافر ہوا کرتے ہیں؟ یہ تو نوع انسانی کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کیوں فرماتے کہ دور دراز خطوں میں پہنچ کر بھی تعلیم حاصل کرو؟ بین الاقوامی زبان انگلش ہے، اور ہم اب تک اپنی کسی علاقائی زبان بشمول قومی زبان اردو کو اس سطح پر نہیں لا سکے، اس لیے کالج و یونیورسٹی کی سطح پر انگریزی میڈیم رکھنا اب لازمی ہونا چاہیے۔ آج کے مضامین کو ایک دوسرے میں ضم کر دینے کی ضرورت ہے، جیسے تاریخ، سیاسیات، جہلیت، مطالعہ پاکستان، جسمانی تعلیم وغیرہ۔ آج میں کم محنت طلب اور بے سود مضامین ختم کر دیے جائیں۔ طلباء کو ملکی مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، قومی شعور، شہریت کا احساس و اقتصادی و معاشرتی مسائل کو جاننا چاہیے۔ استاد کی سلیکشن اور تنخواہ سب سے بہتر ہو۔ رویوں کا بھرپور اظہار اور ثقافتی رویوں کے اظہار ہی سے انسان کی شکل مکمل ہوتی ہے۔ وہ برطانیہ کے ایک گرجا گھر میں کسی گمنام شخصیت کی تحریر کو پڑھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اس طویل تحریر سے ایک اقتباس ملاحظہ ہوتا ہے: شور اور ہنگامے میں پرسکون گزرو، یاد رکھو کہ امن خاموشی میں ہے۔ خود کو جھکائے بغیر سب سے نبھاؤ، اپنی سچائی کو ہمیشہ مگر صراحت کے ساتھ پیش کرو۔ دوسروں کی سنو، خواہ وہ لوگ غیر دلچسپ اور کم علم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس بھی ان کی کہانی ہے۔ ایک بات ان کی تصانیف کے بین السطور سے واضح ہوتی ہے کہ وہ علم و ادب و انتظامی امور میں جس قدر کامیاب و کامران ہو کر آگے بڑھے، اس میں ان کی اہلیہ محترمہ نصرت بیگم کی عملی و قلبی معاونت شامل رہی ہے۔
آخر میں توجہ دلاتا ہوں کہ ان کی تصانیف میں خاص طور پر سر زمین جنگ اور بیتے لمحوں کی چاپ کے لیے آلام، اسماء و رجال، اماکن و کتب کو محنت کر کے مرتب کر دیا جائے تو ان کتابوں کی افادیت دو بالا ہو جائے گی۔ شکریہ، بےحد مشکور۔ Thank you.